السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ سائبرآباد پولیس نے میاں پور پولیس اسٹیشن کے تحت PG ہاسٹل میں حفاظتی اقدامات کو سخت کرنے کے لیے قانونی کارروائی کی ہے۔ میاں پور کے انسپکٹر شیو پرساد نے کہا ہے کہ اس کے لیے ہاسٹلز کی سیکٹر وار تفصیلات جمع کی گئی ہیں۔ میاں پور پولیس اسٹیشن میں ہاسٹل مالکان اور مینیجرز کے ساتھ منعقدہ میٹنگ میں سیکیورٹی اور قانونی ضابطوں کے بارے میں واضح ہدایت جاری کی گئی۔ انہوں نے تجویز دی کہ ہر شعبے کے لیے علیحدہ اور پرفارما نافذ کیا جائے۔ ہاسٹلز میں رہنے والے طلبہ اور ملازمین کی مکمل تفصیلات، شناختی کارڈ، مستقل پتہ اور فون نمبر ریکارڈ میں درج کیے جائیں۔ کیا آپ وزن بڑھنے سے پریشان ہیں؟ کیا ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے باوجود فرق نظر نہیں آ رہا؟ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹون جو آپ کے جسم کے میٹابولزم کو بہتر بناتے ہیں، اضافی چربی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور پیٹ کی ضدی چربی کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک قدرتی اور محفوظ پروسیس ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ آج ہی فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ فاطمہ شیرازی، کیونکہ ویٹ لاس ایک مسئلہ نہیں، ایک پروسیس ہے۔ GHMC کے میئر گدوال وجے لکشمی نے MLA موٹا گوپال اور ڈپٹی میئر متسری لتا شبھن ریڈی کے ساتھ مشیرآباد حلقے میں 1,83,00,000 روپے کے مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ ان میں مشیرآباد وارڈ کی گنگا پترا کالونی میں 70 لاکھ روپے کے ترقیاتی کام، گاندھی نگر کے مالا بستی میں 42 لاکھ روپے کے CC روڈ کی تعمیر کے کام، کواڑی گڑا وارڈ میں ایڈوکیٹ کالونی میں 30 لاکھ روپے کے CC روڈ کی تعمیر کے کام اور رام گوپال وارڈ کی کرشنا نگر کالونی میں 41 لاکھ روپے کے CC روڈ کی تعمیر کے کام شامل ہیں۔ سنتوش نگر پولیس اسٹیشن حدود میں کارڈن اینڈ سرچ آپریشن انجام دیا گیا۔ سنتوش نگر پولیس اسٹیشن لمٹس کے تحت کارڈن اینڈ سرچ آپریشن انجام دیا گیا۔ اس موقع پر ACP T سکھدیو سنگھ نے آپریشن کی تفصیلات میڈیا کے ساتھ شیئر کی۔ پولیس نے علاقے میں سیکیورٹی چیک، لوگوں کی تلاشی اور ویریفیکیشن پروسیس انجام دی تاکہ قانون و امن کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایسے آپریشنز عوام کی حفاظت اور جرم پر قابو پانے کے لیے جاری رہیں گے۔ بعد ازاں انہوں نے اس ضمن میں بتایا کہ اس دوران 150 سے زائد پولیس عملے نے حصہ لیا اور اس دوران کئی راڈی شیٹرز کی بھی کاؤنسلنگ کی گئی، انہیں حراست میں لیا گیا۔ بعد ازاں غیر قانونی شراب کو بھی ضبط کیا گیا اور بنا دستاویزات والی گاڑیوں کو بھی ضبط کیا گیا۔ حیدرآباد کی کونڈاپور علاقے میں زمین مافیا نے ایک بار پھر قدرتی آبی وسائل کو نشانہ بناتے ہوئے جنگامونی کنٹا جھیل کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ اطلاع کے مطابق جھیل کی 4 ایکڑ اراضی کو مٹی ڈال کر بھر دیا گیا، ہموار کیا گیا اور بعد ازاں اسے پلاٹس میں تبدیل کر کے فروخت کی تیاری کی جا رہی تھی۔ اس سنگین معاملے پر ہائیڈرا نے سخت کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 700 کروڑ روپے مالیت کی سرکاری زمین کو واپس حاصل کر لیا۔ یہ کارروائی سری لنگم پلی میونسپل آفس مدینہ گڑا روڈ کے اطراف انجام دی گئی۔ ذرائع کے مطابق زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والوں نے جھیل میں بھاری مقدار میں مٹی ڈال کر اسے مکمل طور پر برابر کر دیا تھا اور غیر قانونی پلاٹس بنا کر انہیں فروخت کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا تھا۔ اس معاملے میں ریونیو حکام نے پہلے ہی قابضین کے خلاف مقدمات درج کیے تھے۔ حال ہی میں شائع اخبارات میں جنگامونی کنٹا جھیل کے ختم کیے جانے سے متعلق خبر آنے پر ہائیڈرا نے ریونیو حکام کے ساتھ مل کر مشترکہ معائنہ کیا، جس کے بعد فوری کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ہائیڈرا نے واضح کیا ہے کہ وہ آبی ذخائر پر قبضوں کے معاملے میں کسی قسم کی نرمی نہیں برتے گی۔ جھیل کے تحفظ کے لیے نہ صرف ناجائز قبضہ ختم کیا گیا بلکہ تالاب کے گرد باڑ فینسنگ بھی لگائی جا رہی تاکہ مستقبل میں کسی بھی قسم کی تجاوزات کو روکا جا سکے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ قدرتی آبی
آبی وسائل کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری رہے گی۔ تلنگانہ کے کمرم بھیم آصف آباد ضلع کے کوسینی گاؤں کے اطراف شیر کی نقل و حرکت تلنگانہ کے کمرم بھیم آصف آباد ضلع کے کوسینی گاؤں کے اطراف شیر کی نقل و حرکت دیکھی گئی، جس کے بعد مقامی افراد میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ دیہاتیوں کے مطابق یہ جانور بستی کے مضافات میں واقع آبپاشی کے تالاب اور زرعی کھیتوں کے قریب گھوم رہے تھے، جو کہ جنگلاتی علاقے سے متصل ہے۔ کسانوں، چرواہوں اور کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی حفاظت کے سلسلے میں گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مقامی افراد نے محکمہ جنگلات کے حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ شیر کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور کسی بھی جانی نقصان کو روکنے کے لیے فوری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ آندھرا میں آبی منصوبوں کا سنہری دور، 18 مہینوں میں اربوں کے فنڈز، کسانوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ آندھرا پردیش میں آبپاشی کے منصوبوں کے لیے ایک بار پھر سنہری دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ این ڈی اے حکومت نے اپنے پہلے 18 مہینے کے دوران ہی آبپاشی کے شعبے پر 23,793 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ حکومت کا بنیادی نشان ان منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنا ہے جو کم لاگت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ فراہم کر سکیں۔ کانگریس کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک تاریخی حوالہ پیش کرتے ہوئے 18 دسمبر 1954 کی لوک سبھا کارروائی کی یاد دہانی کرائی۔ ان کی پوسٹ میں اس دن کی پارلیمانی بحث کا پس منظر اور اصل کارروائی کے اقتباسات شامل، جب اپوزیشن کی جانب سے اسپیکر کو ہٹانے کی قرارداد پر بحث شروع ہوئی تھی۔ جے رام رمیش نے اس موقع پر وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے طرز عمل کو اجاگر کیا ہے، جسے وہ جمہوری اقدار اور پارلیمانی روایت کی علامت قرار دیتے ہیں۔ پوسٹ میں بتایا گیا کہ جیسے ہی بحث کا آغاز ہوا، ڈپٹی اسپیکر نے ایوان کو مطلع کیا کہ اس قرارداد پر غور کیا جائے گا اور اس کے لیے 2 گھنٹے کا وقت مقرر کیا گیا، جو سپہر 3:30 سے شام 5:30 تک تھا۔ اس موقع پر جواہر لال نہرو نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے ایک غیر معمولی گزارش پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پر وقت کی تقسیم کسی تناسب کے تحت کی جاتی ہے، لیکن اس خاص معاملے میں اپوزیشن کو حکومت کی پنجوں کے مقابلے میں زیادہ وقت دیا جانا چاہیے۔ نہرو نے واضح کیا کہ حکومت زیادہ وقت لینے کی خواہش نہیں رکھتی اور انہیں امید ہے کہ حکومت کی جانب کے اراکین بھی اپنے خطابات میں ایوان کا وقت زیادہ نہیں لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ حکومت کو اپنی بات ضرور رکھنی ہوگی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ڈپٹی اسپیکر سے درخواست کی کہ اپوزیشن کو زیادہ وقت دینے پر غور کیا جائے۔ جے رام رمیش کے مطابق یہ رویہ اس وقت کے وزیر اعظم کی جمہوری سوچ اور اپوزیشن کے احترام کی عکاسی کرتا ہے۔ اپنی پوسٹ میں جے رام رمیش نے یہ پس منظر بھی پیش کیا کہ پہلی لوک سبھا میں کانگریس کے پاس کل 490 میں سے 364 نشستیں تھیں۔ اس کے باوجود جب اپوزیشن میں کوئی بڑا اور معروف قومی رہنما موجود نہیں تھا، تب بھی وزیر اعظم نہرو پارلیمان میں اپوزیشن کے کردار کو مضبوط اور بامعنی دیکھنا چاہتے تھے۔ دہلی پولیس نے سرکاری اجازت کے بغیر سابق آرمی چیف جنرل ایم نرونے کی غیر مطبوعہ کتاب 4 اسٹارز آف ڈیسٹنی کی پری پرنٹ کاپی آن لائن عام کیے جانے کے معاملے میں ایف آئی آر درج کی ہے۔ حالیہ کچھ دنوں سے کانگریس لیڈر راہل گاندھی اسی کتاب میں موجود یادداشتوں پر پارلیمنٹ میں وزیر اعظم مودی اور بی جے پی حکومت کو گھیراتے ہیں اور پی ایم مودی پر سنگین الزامات لگائے تھے۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دہلی پولیس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور آن لائن نیوز فورمز پر نشر ہو رہی ان اطلاعات کا نوٹس لیا، جن میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ 4 اسٹارز آف ڈیسٹنی نامی کتاب کی کاپی عام کی جا رہی اور کتاب کا غیر مطبوعہ نسخہ انٹرنیٹ پر دستیاب ہے، حالانکہ ابھی تک اس کی اشاعت کے لیے مجاز افسران سے ضروری منظوری نہیں لی گئی ہے۔ قومی راجدھانی خطے این سی آر میں موسم کے مسلسل بدلتے تیور اور فضائی آلودگی کی بڑھتی ہوئی سطح نے عوامی صحت کے لیے سنگین تشویش پیدا کر دی ہے۔ دہلی، نوئیڈا اور غازی آباد کے سرکاری اور نجی اسپتالوں میں او پی ڈی کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ آنے والے مریضوں میں تقریباً 50% افراد موسمی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جن میں بچوں اور بزرگوں کی تعداد خاص طور پر زیادہ ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اچانک درجہ حرارت میں تبدیلی، صبح اور شام کی خنکی، دن کے وقت تیز دھوپ اور فضا میں موجود آلودہ ذرات انسانی جسم پر براہ راست اثر ڈال رہے
اس کے نتیجے میں الٹی، دست، بخار، گلے میں خراش، کھانسی، سانس لینے میں دشواری اور مختلف اقسام کی الرجی کے مریضوں میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا۔ کئی مریض ایسے بھی سامنے آ رہے ہیں جنہیں پہلے سے دمہ یا سانس کی تکلیف ہے اور آلودگی کے باعث ان کی حالت مزید بگڑ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 12 فروری کے دوران NCR میں ہلکی دھند برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اس عرصے میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 سے 26 ڈگری سیلسیس جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 11 سے 12 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے اور صبح اور شام کی ہلکی سردی اور دن میں تیز دھوپ کا امتزاج انسانی جسم کے مدافعتی نظام کو متاثر کر رہا جس کے باعث لوگ جلد بیمار پڑ رہے۔ IT اور بینکنگ سیکٹر میں خریداری کی بدولت مقامی سٹاک مارکیٹوں میں ابتدائی کاروبار میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ BSE کا 30 کا حساس انڈیکس سینسیکس 288.8 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ 83,670.79 پر کھلا۔ خبر پڑنے تک یہ پچھلے کاروباری دن سے 386.9 پوائنٹس 0.46% بڑھ کر 83,768.80 پوائنٹس پر پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح نیشنل سٹاک ایکسچینج کا نفٹی 50 انڈیکس 30.45 پوائنٹس کے اضافے سے 25,696.5 پر کھلا۔ یہ بھی 91.55 پوائنٹس یعنی 0.36% اضافے کے ساتھ 25,757.15% پر رہا۔ IT اور بینکنگ کے علاوہ ریالٹی، FMCG، آٹو اور تیل و گیس کے شعبوں میں بھی خریداری زیادہ دیکھی گئی۔ درسیاں ہیلتھ کیئر، فارما، میٹل اور میڈیا سیکٹرز کے سٹاکس میں فروخت کا زور رہا۔ سینسیکس کی کمپنیوں میں انفوسس، ریلائنس انڈسٹریز، TCS، مہندرا اینڈ مہندرا، اسٹیٹ بینک آف انڈیا اور L&T کے حصص اوپر چل رہے تھے جبکہ ایئرٹیل، ایٹرنل اور ICICI بینک میں گراوٹ تھی۔ سپریم کورٹ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED کی جانب سے دائر عرضی پر سماعت کر رہا جس میں کولکتہ میں IPAC کے دفتر اور اس کے شریک بانی پرتیک جین کی رہائش گاہ پر کی گئی تلاشی کے دوران مبینہ مداخلت کا معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ ED نے اپنی عرضی میں مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ ممتا بنرجی، ریاست کی پولیس ڈائریکٹر جنرل اور کولکتہ پولیس کمشنر کے خلاف FIR درج کرنے کی ہدایت دینے کی درخواست کی۔ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری فہرست کے مطابق یہ معاملہ جسٹس پرشانت کمار مشرا اور جسٹس سندیپ مہتا کی بینچ کے سامنے درج ہے۔ گزشتہ ہفتے ED کی طرف سے پیش ہوئے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے مغربی بنگال حکومت کے جواب حلف نامے پر ردعمل داخل کرنے کے لیے مہلت طلب کی تھی جس کے بعد عدالت نے سماعت ملتوی کر دی تھی۔ جسٹس مشرا کی سربراہی والی بینچ نے آئندہ سماعت 10 فروری مقرر کی تھی۔ ED کا الزام ہے کہ جب کولکتہ میں IPAC کے دفتر اور پرتیک جین کے گھر پر بیک وقت تلاشی کارروائی جاری تھی تو ریاستی حکام نے مرکزی ایجنسی کے کام میں رکاوٹ ڈالی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।